بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمن خلق الإنسان وعلمه البيان والتبيان وأوضح له الهدى والإيمان الصلاة على من خص بالفرقان والآثار المحمودة الإحسان وآله الطيبين هدى الرحمن المطهرين عن الرجس بنفس القرآن أما بعد فقد قال الله تبارك وسبحان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صلوات ترتیب بیان میں جو میں آپ کے گوشت گزار کر رہا تھا، اب ہم چوتھی اصل دین تک پہنچے تھے، امامت۔ یہی ترتیب ہے نا، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، 5 اصول ہے نا۔ تو نبوت تک میں نے معروضات پیش کیے تھے، پھر ضمن 2 رات میں نے یہ امامت کے ضمن میں تمہید کے لیے وہ پیش کیا۔ تو آج میں چوتھی اصل دین کے بارے میں گزارشات پیش کروں۔ ماشاءاللہ۔ امامت کا مسئلہ ہمارا امتیاز ہے، اس لیے کہ تمام اسلامی فرقوں میں صرف ہم ہی ہیں کہ جنہیں لوگ امامیہ کہتے ہیں۔ یہ مولانا نور الحق صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں جسے کہا جائے۔ اپنا اپنا امام تو ہر ایک مانتا ہے نا، کوئی بھی ایسا نہیں یہ وہاں تھے تو کسی کو مانتے تھے، ادھر آئے تو کسی کو مان کر آئے، مگر وہاں کسی کو امام مانتے رہے، امامیہ نہیں کہلاتے، یعنی انہیں اپنی امامت پر اتنا یقین نہیں ہے کہ امامیہ کہلائیں۔ امامیہ صرف ہم ہی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری امامت اتنی اجاگر ہے کہ لوگ خود ہمیں امامیہ کہتے ہیں۔ یہ ترتیب بیان میں 2 چیزیں ہیں، امامت اور خلافت۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خلافت پہلے بیان کی جاتی، ضمن میں وہ بنیاد ہے نا، اور پھر امامت کی وضاحت ہوتی، لیکن میں نے الفاظ کی نسبت سے، کیونکہ امامت کے معنی ہے آگے چلنا اور خلافت کے معنی ہے پیچھے چلنا۔ امام اسے کہتے ہیں جو آگے چل رہا ہو، اور خلیفہ اسے کہتے ہیں جو پیچھے چل رہا ہو۔ مگر کیا کہنے ان ذوات مقدسہ کے کہ جو رسول کے تو خلیفہ ہے پیچھے چلنے والے، مگر امت کے امام ہیں آگے چلنے والے۔ یہ تھوڑا تو آگے آ جائے گی جگہ تو ہے۔ زور سے پڑھیے نا۔ تو میں کر رہا تھا نا، توجہ ہے نا امامت کے لیے۔ علماء علم کلام کے یہاں، جو ہمارے یہاں علم کلام میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، شرح بابازی، شرح تجوید وغیرہ، وہاں اور یہ نجف اور میں تو اسفار کے در سے خارج ہوئے، یعنی اسفار علم کلام کی بڑی سے بڑی کتاب، اور اعلی کاشف الغطا نے لکھا ہے کہ شرح تجرید چھوٹی سے چھوٹی کتاب، مگر ہمارے یہاں پاکستان میں وہ سب سے بڑی ہے۔ بھائیوں کے یہاں جیسے شرح قائدتی وغیرہ یہ علم کلام کی معروف کتابیں ہیں، تو وہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں، یہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ وہ اپنے اصول پڑھتے ہیں، ہم اپنے اصول پڑھتے ہیں۔ یہ عقائد علم کلام کے معنی ہے عقائد کا علم، جس پر بات کی گئی ہے۔ تو ہمارے یہاں چوتھی اصل ہے امامت۔ علماء علم کلام کے یہاں نبوت کے 2 شعبے ہیں، ایک نبوت مطلقہ اور ایک نبوت خاصہ۔ میں نے دونوں بیان کی مگر نام لیے بغیر۔ نبوت مطلقہ الگ اطلاق نبوت، اور نبوت خاصہ حضور خاتم الانبیاء کی نبوت، دونوں میں فرق ہے نا۔ حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک نبوت، یہ نبوت مطلقہ، اور نبوت خاصہ حضرت خاتم الانبیاء کی نبوت۔ ان دونوں نبوتوں میں فرق یہ ہے، کہ آدم سے عیسیٰ تک جو نبی بھی کرے وہ اللہ کی طرف سے،
تو ہر نبی کا قول و فعل اللہ کی طرف سے ہے نا. کوئی نبی ایسا تو نہیں جس نے اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا ہو. وہ نبی ہی نہیں جو اپنی طرف سے کہہ دے. تو نبی وہی ہے نا جو اللہ کی طرف سے جو اللہ کہے وہ وہی بیان کرے. یعنی نبی بھی پابند ہے اس بات کا کہ جو اللہ کہے وہی بیان کرے. کسی غیر معصوم کا تو کیا مقام؟ اگر اپنی طرف سے کہے گا تو پکڑا جائے گا. نبوت یہ ہے, نبوت اسی کو کہتے ہیں. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی جو بھی کہے گا اللہ کی طرف سے, جو بات بھی کرے گا. بلکہ قرآن میں بہت سی آیات ہیں رضا اللہ مزاق النبی جی اور مختلف مقامات پر کہ آدم جو کرے اللہ کی طرف سے, نوح جو کرے اللہ کی طرف سے, ابراہیم جو کرے اللہ کی طرف سے, موسیٰ و عیسیٰ جو کرے اللہ کی طرف سے. یہ جو فرمائے وہ بھی اللہ کی طرف سے. حضرت آدم فرمائے تو اللہ کی طرف سے, حضرت نوح فرمائے تو اللہ کی طرف سے, جناب ابراہیم فرمائے تو اللہ کی طرف سے, حضرت موسیٰ فرمائے تو اللہ کی طرف سے, جناب عیسیٰ فرمائے تو اللہ کی طرف سے. آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کریں تو اللہ کی طرف سے, اگر کچھ کہے تو اللہ کی طرف سے, وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. مگر جہاں نبوت خاصہ کا مقام آیا وہاں یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے. وہاں تک تو جو کرے اللہ کی طرف سے, جو کہے اللہ کی طرف سے. مگر خاتم الانبیاء کے مقام پہ یہ نہیں کہا حضور فرمائے, اللہ یہ نہیں کہتا کہ میری طرف سے, بلکہ آیت آ جائے گی کہ میرا رسول ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یہ نہیں بولا وحی بولی. وہاں تک تو تھا نا اللہ کی طرف سے, یا اللہ نے کہا یہ نہیں میں بولا. اور اگر حضور کوئی کام کرے تو یہ اللہ نہیں کہے گا میری طرف سے, بلکہ آیت آئے گی ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, یہ آپ نے نہیں پھینکے میں نے پھینکے. جو ہے نا حضور اگر بیعت لے لے تو آیت آ جائے گی اس یبایعون کا انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ آپ نے بیعت نہیں لی, میں نے لی. ان کے ہاتھوں پہ آپ کا نہیں میرا ہاتھ تھا. اب فرق واضح ہو گئے نا کہ آدم سے عیسیٰ تک کہے تو اللہ کی طرف سے, کرے تو اللہ کی طرف سے. مگر جب خاتم الانبیاء بولے تو اللہ کہے آپ نہیں میں بولا, اور جب کرے تو اللہ کہے آپ نہیں میں نے کیا. اب میں ایک بات کہہ لوں کہ جس کے قول کو اللہ اپنا قول کہے, جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل کہے, جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہے. اب امت کے سامنے حضور کی عصمت کا سوال نہیں بلکہ مخلوق کے سامنے اللہ کے عدل کا سوال ہے. یہ نبوت کی دو قسمیں تھیں, نبوت مطلقہ اور نبوت خاصہ. اور میرے نزدیک امامت کی بھی دو ہی قسمیں ہیں. ایک وہ امامت جو حضور سے پہلے کی امامت, اور ایک وہ امامت جو حضور کے نیابت میں امامت, حضور کے بعد کی امامت. دو امامتیں ہوئی نا. اگر نبوت میں فرق ہے تو امامت میں بھی تو اپنی بات ہے نا. ایک پہلی امامت یہ تھی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا, یہ امامت کی بات ہے. ایک امامت ہے مطلقہ علی الاطلاق امامت. ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, جناب ابراہیم کو ان کے رب نے آزمائش کی, امتحان لیا, آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ مکمل کامیاب ہو گئے, مکمل کامیاب ہو گئے. اور کامیاب ہونے کے بعد ہم نے کہا انی جاعلُکَ لِلنَّاسِ اماما, ہم نے آپ لوگ کو لوگوں کے لیے امام بنا دیا. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, کہا کہ میری اولاد میں سے, میری ذریت میں سے. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, ہم نے کہا یہ عہد ملے گا تو صحیح مگر ظالمین کو نہیں. یہ تو ہے پہلی امامت. آپ نے توجہ کی اس پر. ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے ابراہیم ربہ, رب نے ابراہیم کو آزمایا, آزمائش کی,
امتحان لیا ابراہیم کا، ابراہیم کے صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک ادھر آ جائیے، یہ کھلی جگہ سب لوگ ابھی جس کو آنا ہے آ جائے نا، پھر شروع کر رہا ہوں۔ محمد اور گنجائش ہے، تھوڑا سا آگے سب لوگ آتے ہیں نا، دیر سے گھر میں پہنچے، پھر وہاں سے فارغ ہوئے، آنے میں محمد یہ اندر والے اور باہر والے بس ایک جتنے بھی ہو جاتے ہیں مل کے صلوات پڑے تو کہاں سے آواز توجہ ہے نا؟ اب میری طرف توجہ کریں۔ ابراہیم کی آزمائش ہوئی، امتحان لیا اللہ نے، جناب ابراہیم کا امتحان لیا۔ تو یہ امتحان کون لیتا ہے؟ ممتحن، کس کا؟ طالب علم کا، صحیح، امیدوار کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صلاحیتیں معلوم کرے۔ امتحان ذریعہ ہے ممتحن کی صلاحیتوں کے معلوم کرنے کا۔ امتحان کے بعد پتہ چل جائے گا کس قدر قابل تھا، کتنی قابلیت کا مالک ہے، کتنی لیاقت رکھتا ہے۔ اگر امتحان نہیں دیا تو معلوم ہی نہیں کتنا قابل۔ تو صلاحیتیں معلوم کرنے کا ذریعہ ہے امتحان۔ کسی کی ممتحن جو ہوگا صلاحیتیں معلوم کرنے کے لیے امتحان لے گا، تو امتحان کے بعد اسے پتہ چلے گا کتنی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ مگر یہاں امتحان لینے والا وہ کہ جو نتائج سے اسی طرح پہلے باخبر جیسے بعد میں ہوگا۔ اللہ کے علم کو بڑھایا گھٹایا تو نہیں جا سکتا نا۔ جہاں کہا جائے کہ نہ تھا اور ہو گیا، تھا اور نہیں رہا، یہ حادث ہو گیا، قدیم نہیں رہا، یہ اللہ نہیں رہا۔ سمجھو ہے نا؟ اگر امتحان اللہ کی معلومات کا ذریعہ بنے تو اللہ نہیں۔ اگر آپ توجہ کریں گے لطف آئے گا۔ یہ مسئلہ امامت ہے، ہمارا پورا امتیاز ہے۔ توجہ ہے نا؟ اگر امتحان ذریعہ بنے اللہ کی معلومات میں اضافہ کرنے کا تو پھر اللہ نہیں، وہ کوئی اور ممتحن ہوگا جو امتحان کے ذریعے جان لے۔ اللہ تو وہ ہے جو امتحان سے پہلے نتائج کو جانتا ہے، اس کے معلومات میں اضافہ تو نہیں ہوگا۔ اب یہ کئی مقام پہ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہر ایک کو آزمائیں گے، لیکن یَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہیں آزمائیں گے، امتحان لیں گے کہ تم میں سے عمل کس کا اچھا۔ یہ سورہ ملک میں کہا، پہلی آیت ہے نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے کہ تم میں سے عمل کس کا اچھا۔ یہاں بھی یہی کہا، وہاں پہلے پارے میں یہی کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیں گے مختلف چیزوں کے ساتھ، پیشائن کسی چیز کے ساتھ، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مختلف چیزوں سے امتحان لیں گے۔ تو جب اللہ امتحان کے بغیر جانتا ہے تو امتحان لینے کی ضرورت کیا؟ یہی میرے معصوم امام سے پوچھا گیا کہ مولا جب ذریعہ معلومات کا اللہ کے لیے امتحان قرار نہیں پا سکتا تو یہ کیوں کہا کہ امتحان لیں گے، ہم آزمائیں گے؟ ابراہیم کو آزمایا، سمجھو ہے نا؟ معصوم نے جواب دیا کہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو میں سنا دوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے معصوم نے فرمایا کہ جہاں لفظ امتحان اللہ سے نسبت رکھتا ہو تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ تو مولا کیا معنی ہے کہ اس کے یہ معنی ہے اللہ چاہتا یہ ہے کہ با کمال کے کمال سے لوگوں کو متعارف کرائے اور ناقص کا نقص کا اسے احساس دلائے۔ محمد وآل محمد۔ ناقص کا نقص اسے معلوم ہو جائے تو امتحان کے معنی یہ ہوئے نا۔ اب یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ ابراہیم کے رب نے امتحان لیا بے کلمات کے ساتھ۔ جب اس نے نہیں بتایا کیا کلمات تھے تو میں کیوں اپنی عقلی گھوڑے دوڑاؤں؟ اگر مناسب سمجھتا بتایا تو بتا دیتے کلمات یہ تھے۔ جب مناسب ہی نہیں سمجھا، یعنی کام اسی بات سے چل گیا کہ امتحان لیا،
ضرورت ہی نہیں ہے جاننے کی کہ وہ کلمات کیا تھے. کہا کہ کلمات سے امتحان لیا اللہ نے, اور امتحان لینے کے بعد ابراہیم مکمل کامیاب, باتمہن مکمل. یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں جو کہیں نہ کہیں منزل امتحان سے نہ گزرا ہو, ہر ایک گزرا ہوگا, معلوم ہے نا. تو امتحان ہوتا ہے نا ہر ایک کا. ہم گئے وہاں کمرہ امتحان میں بیٹھے تھے کہ وہاں پہ ایک کو ہمیں کوشچن پیپر ملا, سوالات کا پرچہ, جوابات کے لیے شیٹ ملی, قلم ملا کہ دیکھ دیجیے جو جواب سمجھ میں آیا لکھ کے چلے آئے. اب اگلے دن جو گئے امتحان دینے تو وہاں کچھ اور بھی چیزیں رکھی تھی. جیومیٹری باکس تھا مثلث بنانے کے لیے, مستطیل بنانے کے لیے, اور یہ یعنی وہ قائمہ زاویہ اور فلاں زاویہ اور یہ وہ تو ہو گئی نا مجھے تو دیکھے ہوئے. اگلے دن اور بھی سامان تھا, پرکار تھی, فٹ تھا, یہ تھا وہ تھا, دائرہ کھینچنے کے لیے. تو ہم نے کہا جناب یہ چیزیں کل تو نہ تھی, آج کیوں ہے؟ کل بھی ہونا چاہیے تھی نا, کہ کل ضرورت نہ تھی. کل پیپر اور تھا, کل ایسا پرچہ تھا جس میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. اب تیسرے دن جو پہنچے تو وہاں سائنس کی چیزیں بھی رکھی ہیں. وہ کیف ہے, سلنڈر ہے, آکسیجن نائٹروجن ملانے کے لیے. I was student of college for 4 years. تو وہ سائنس کی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی نا. سائنس تو میں نے نہیں پڑھی, بہرحال ہمارے سامنے پڑھتے تھے پڑھنے والے, ادھر کالج وغیرہ میں یونیورسٹی ہوتی. تو بہرحال توجہ ہے نا. اب میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو چیزیں ہیں یہ آج والی کل نہیں تھی, کل والی پرسوں نہیں تھی. کہ جناب فرق کیوں ہے کہ ممتحن وہی میسر کرے گا جس کی امتحان کے لیے ضرورت ہوگی. تو ممتحن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ چیزیں مہیا کرے جو امتحان کے پرچے کے لیے ضروری, امتحان کے پرچے کے لیے ضروری. اگر امتحان ہے شعبہ شکر میں تو وہاں سے نعمات آئیں گی. اگر امتحان شعبہ شکر میں ہے تو وہاں سے نعمات آئیں گی. نعمات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ راضی ہو گیا, یہ تو شعبہ شکر ہے نا. اور اگر امتحان ہے شعبہ صبر میں, شعبہ صبر میں تو مشکلات آئیں گی. مشکلات کو دیکھ کے گھبرا نہ جانا. گھبرا نہ جانا کہ مشکلات کیوں آ گئی, وہ تو آئیں گی اس لیے کہ امتحان. اس لیے کہا کہ مختلف چیزوں سے یہ اللہ نے پرچے بتائے. مولا نبل اللہ کو تمہیں آزمائیں گے پیشائن کسی چیز کے ساتھ. من الخوف ہے, کبھی خوف کا پرچہ ہوگا. بلجو ہے, کبھی بھوک سے آزمائیں. نقص من المال ہے, کبھی مال کا نقصان کریں گے. بلانفوں سے کبھی جانوں کا, تصورات کبھی پھلوں کا. تو یہ اللہ نے پرچے بتائے نا. تو اگر مشکلات آئیں تو گھبرا نہ جانا کہ اللہ ناراض ہو گیا. ناراض نہیں ہوا, یہ شعبہ صبر کا امتحان ہو رہا تھا. سبحان اللہ, صلوات زور سے ہو جائے تو بات بھی آتی. توجہ ہے نا. آ جائیے بھائی, آ جائیے, صلوات ایک اور پڑھ لیجیے. آپ بھی سمجھ رہے ہیں نا, یہ آپ کے لیے باتیں کہہ رہا ہوں. تو یہ امتحان کی بات کر رہا تھا نا. اب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کا امتحان لیا. یہ نہیں بتایا کہ اس چیز کے ساتھ بس وہ امتحان دینے والا جانے اور لینے والا اور منزل امتحان میں گزرنے والے جانتے ہیں کہ جب نتائج آتے ہیں اس میں 5 لوگوں کا ذکر ہوتا ہے, فیل کا نہیں. یہ تو نہیں بتایا جاتا کون فیل ہو گیا, یہی بتاتے ہیں نا کون کا کامیاب کون ہوا. کامیاب کا نام بتاتے ہیں نا کہ ایمان کی کل 10 دیتے ہیں اور عمار 7 سے فائد ہے. عمار 7 سے فائد ہے, یہ 7 نمبر لے گئے. اور مقداد 8 پہ فائد ہے, ابو ذر 9 پہ اور سلیمان 10 پہ. وہ کامیاب کا ذکر جو کامیاب کا بتا دیا کہ سلیمان آخری درجے پہ فائز, سلیمان 10 درجوں پہ فائز ہو گئے. تو جب معموم ماننے والا مقتدی 10ویں درجے پہ پہنچ جائے تو آپ امام کو کل ایمان بننا پڑے گا.
اب ایسا کر رہا تھا توجہ ہے نا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا, سب جانتے ہیں کہ جب نتیجہ آئے گا تو وہاں لکھا ہوگا کہ یہ جناب 33% نمبر لیے, کیا مانی کہ 2 اس سے ناکام رہا, ہر ڈویژن سے پاس ہوگی. ہمارے یہاں سے زمیندار ڈویژن کہتے ہیں, اور سنا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے سے مسلمان ڈویژن کہتے ہیں, مجھے تو معلوم نہیں. بہرحال یہاں وہ کہتے ہیں کہ ایسے یعنی 100 میں سے 33 نمبر لیے, کیا مانی کہ تیسرے درجے میں یعنی 2 حصے تو ناکام ہو گیا اور 1 حصہ کامیاب. اور اگر 70 نمبر لے لیے, 50 سے زیادہ نمبر آ گئے تو وہ کتنے سیکنڈ ڈویژن, کیا مانی 1/2 حصہ ناکام, 1/2 حصے کامیاب. اور اگر 70 سے اوپر نمبر لے گیا تو کیا فرسٹ ڈویژن. مگر اس کے معنی یہی ہے نا کہ 30 نمبر پھر بھی ناکام رہا, ایسا ہی ہوا نا. 70 نمبر 80 لے گیا, اور کچھ ایسے بھی طالب علم ہوتے ہیں جو پورے صحیح لکھ دیتے ہیں, سارے کا سارا پورا صحیح لکھ دیا تھا مکمل, اپنی طرف سے اس نے لکھ دیا, اور وہ ممتحن جو ہے دیکھے گا کہ کہیں الجھاؤ تو نہیں عبارت میں, کہیں یہ تو نہیں, اور اگر کہیں نہیں کاٹ سکتا تو بالآخر خوشخطی کے 2 نمبر کاٹ لے گا. بھئی یہ ممتحنی کی شان بلند کرنے کے لیے ہوتا نا ایسے ہی, 2 نمبر تو کاٹ ہی لے گا نا کہ بھئی اور نہیں تو یہی صحیح ممتحنی کی شان تو باہر رہ جائے نا کہ ہم نے 2 نمبر, حساب میں تو پورے نمبر آ جاتے ہیں مگر باقی چیزوں میں نہیں, مشکل ہے. تو جیسا بھی ممتحن ہوگا 2 نمبر تو کم از کم 1 نمبر, 3 والے تو گئے نا, یہ چھوڑ آئے پھر بھی یاد ہے, پلٹ کے ان کے دیکھیں محمد کہتے ہیں 3 بتائیے پھر ناکام ہوئے. یہ رد عمل ہے, ری ایکشن ہے نا اس عمل کا جو پہلے ہوتا رہا. سرفراز دوست سے پہلی توجہ ہے نا بات کہہ دوں نا. تو وہ اگر 1-2 نمبر بھی کاٹ لے تو مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی عقل مند ممتحن ہوگا کچھ تو باقی رکھ لے گا نا. مگر میں کہتا ہوں کہ یہاں اللہ جیسا ممتحن امتحان لینے والا اور ابراہیم جیسا امتحان دینے والا, مگر نتیجہ یہ سنایا جاتا ہے فاتمہن مکمل کامیاب, یعنی خالق کے اصلاح قلم میں گنجائش ہی باقی نہیں رہی, اور نہیں دیا. تھوڑی توجہ فرمائے ذرا. اور امتحان کا جب نتیجہ سنایا نا کہ مکمل فاتمہن مکمل کامیاب, وہاں کوئی باقی گنجائش نہیں. توجہ نہیں کی آپ نے, یعنی نبوت اور رسالت تک ترک اولا کی گنجائش تھی, جب منزل امامت پہ پہنچے تو ترک اولا کی گنجائش بھی نہیں رہی. فاتمہن مکمل کامیاب, یہاں کوئی گنجائش نہیں. پہلی نعمت ہے ترک اولا کی گنجائش ختم ہو گئی. اور کہا کہ انی جاعلۃ للناس اماما, ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے, للناس لوگوں کے لیے. ذرا تھوڑا اس پہ غور کریں, بڑی عجیب بات ہے. امتحان کون دے رہا ہے کہ جو نبی بھی ہے, نبی بنایا امتحان نہیں لیا, رسول بنایا امتحان نہیں لیا, مگر جب منزل امامت آئی تو کہا آپ نبی ہوں گے رسول ہوں گے مگر امتحان دینا پڑے گا. امتحان لینے کے کیا معنی, اللہ نے وضاحت کر دی کہ ہر رسول میں جگہ امامت موجود نہیں ہے, اگر رسول بھی امام بنے گا تو امتحان دے کے بنے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تھوڑی سی دیر ہو جائے تو گھبرائیں گے تو نہیں, کوشش تو کروں گا سمیٹ لوں. تو میں کر رہا تھا توجہ ہے نا, انی جاعلک للناس اماما, رسالت کے بعد امتحان دیا ہے. اور یہاں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ رسول شہر کے لیے بھی تھے, نبی اپنے نفس کے لیے بھی تھے. 4 بھائیوں میں ایک نبی ہو گئے, گاؤں والوں میں ایک نبی ہو گئے. تو نبوت کی حدیں بڑی محدود رہی نا, رسالت کی حدیں قوموں تک پہنچی.
حضرت عیسیٰ رسول بنے، انہیں لازم بنے، مگر جناب عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل اور قوم فرعون کے لیے۔ آپ کو توجہ نہیں ہے اس طرف؟ آپ ذرا غور کریں، تھوڑی سی اور آگے طرف ذرا توجہ دیکھیے۔ ہم سب مسلمانوں کا، جو بھی مسلمان ہے، اس بات پر یقین ہے کہ آبائے رسول حق پرست تھے نا؟ قبل تکلم کا پھر ساجدین، ہم نے آپ کو ساجدین میں، یعنی آدم سے لے کر عبداللہ تک، قرآن کہتا ساجدین میں، ادھر بھی ادھر بھی ساجدین میں آپ رہے، تو آبائے رسول ساجدین تھے نا۔ اب اولاد ابراہیم میں دو سلسلے چلے، ایک اسحاق سے، ایک اسماعیل سے۔ سلسلہ اسحاق میں مسلسل نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، زکریا، یحییٰ، یہ شعیب، عیسیٰ، موسیٰ، اتنے بھی نبی قرآن نے بتائے، یہ اسحاق کی اولاد میں، اولاد اسحاق مسلسل نبی۔ اور اولاد اسماعیل میں حضرت اسماعیل کے بعد حضور تک کوئی درمیان میں نبی نہیں، یہاں کوئی بھی نبی نہیں، مجھے دکھا دیجیے۔ یہاں سلسلہ اسحاق میں مسلسل نبی، اور سلسلہ اسماعیل میں کوئی بھی نبی نہیں، اسماعیل سے لے کر حضور تک درمیان میں کوئی نبی نہیں۔ مگر عالم اسلام کو مطالعے کی بنا پہ چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایک فرد دکھا دے، اولاد اسماعیل میں سے کسی ایک فرد نے اولاد اسحاق کے کسی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ توجہ نہیں کیا؟ مجھے بتا دیجیے، اولاد اسماعیل کی کسی ایک فرد نے اولاد اسحاق کے کسی، اگر ان کی رسالت اور نبوت عام ہوتی تو آبائے نبی کو چاہیے تھا عیسائی بنے، کوئی ان میں عیسائی نہیں بنا۔ ان کا رابطہ براہ راست جناب ابراہیم سے رہا، ملت ابراہیم کے لیے فخر کرتے رہے، وہاں دین ابراہیمی، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ کسی کا کلمہ نہیں پڑا، تو ماننا پڑے گا نا کہ عیسیٰ موسیٰ کی نبوت پر حق صحیح، مگر ان کے لیے نہیں تھی۔ اگر علل اطلاق نبوت ہوتی تو یہ بھی کلمہ پڑھتے، وہ محدود تھے نا، اتنی بھی نبوتیں تھی محدود رہی، پر اگر ہوتی عام نبوت تو پھر اولاد اسماعیل بھی پڑھتی۔ میں یہاں کرتا چلوں کہ یہاں بھی ضروری تھی ہدایت، تو یہاں ہدایت کا سلسلہ کیا چلا؟ وصایت چلی، وہاں نبوت چلی، یہاں وصایت چلی، وہاں حضرت عیسیٰ کے بعد پھر حواری چلے، یہاں وصایت مسلسل، یعنی اسماعیل کے بعد وصایت چلی، اور اولاد اسماعیل میں آخری وسیع جناب ابو طالب ہوئے، یہ آخری وسیع تھے، قسمت صغریٰ پر فیض تھے۔ اگر وسیع نہ ہوتے تو خاتم النبیین کی تربیت ان کے ذمہ نہ ہوتی۔ یہ اسی لیے ان کے ذمہ کی گئی کہ یہ قسمت صغریٰ پر فیض، یہ وسیع تھے آخری حضرت ابی طالب۔ تو توجہ ہے نا، تو بات کر رہا تھا کہ ہر نبی بڑے سے بڑا اولو العزم نبی صاحب کتاب حضرت موسیٰ، مگر بنی اسرائیل اور قوم فرعون کے لیے حضرت عیسیٰ، بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ۔ آپ دیکھتے چلے جائیے، بنی اسماعیل کے لیے نبی نہیں ہے، اگر بڑی بھی رسالت آئی تو بنی قوم کے لیے، یعنی اولو العزم بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات عرض کر دوں کہ پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم۔ کوئی کتنے میں یا 1,00,000؟ اس کو مگر اس کی روایت ہے، مگر یہ مسلم ہے، 1,24,000۔ اور ان میں رسول کتنے؟ 313۔ 1,24,000 میں سے رسول 313۔ تو پہلے نبی حضرت آدم، پہلے نبی حضرت آدم، اور پہلے رسول حضرت نوح۔ حضرت نوح پہلے رسول ہے، یعنی باضابطہ شریعت پہلے حضرت نوح لے کے آئے، جناب آدم سے نوح تک درمیان میں رسول کوئی نہیں، پہلے رسول جناب نوح، اور پہلی باضابطہ شریعت حضرت نوح سے آئی، اور پہلے امام حضرت ابراہیم۔ تو رسالتیں تو آئیں مگر محدود، کوئی بنی اسرائیل کے لیے، کوئی شہر والوں کے لیے، کوئی قوم کے لیے،
تو رسالت اور نبوت کا دائرہ محدود رہا، مگر جب پہلی نبوت پہلی امامت آئی، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جب ادنا قسم کی امامت آئی تو للناس اماما، تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ اگر انسان مریخ میں چلا جائے تو ابراہیم امام، اگر انسان مشتری میں چلا جائے ابراہیم امام، انسان چاند میں چلا جائے ابراہیم امام، جہاں جہاں انسان ہوگا ابراہیم امام ہوں گے۔ تو یہ ہے پہلے درجے، یہ پہلے درجے کی امامت، پہلے درجے کی امامت کہ جہاں جہاں انسان وہاں وہاں ابراہیم امام ہوں گے ابراہیم۔ ایسا ہی ہے نا، جہاں بھی انسان ہوگا تو پہلے درجے کی امامت، امام حضرت ابراہیم ہوئے نا، اور پہلے پہلا درجہ ہوا۔ تھوڑا سا ایک اور عرض کرتا چلوں، ادھر کہا نا کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے امام بنایا، قال ومن ذریتی، فوراً کہا کہ یا اللہ میری ذریت میں، یہاں صاحبان علم کو توجہ دلاؤں گا کہ جناب ابراہیم نے جو اللہ نے جملہ کہا تھا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، اسی کے ساتھ عطف لگا کر اسی کے ساتھ آگے جملہ بڑھا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میری ذریت میں امام بنا، لفظ امام کی تکرار نہیں کی، لفظ امام کو دوبارہ نہیں کہا۔ یہ نہیں ہے کہ میری ذریت میں امام بنا، اللہ نے کہا کہ تمہیں امام بنایا لوگوں کے لیے، کہا یہی جو کہا نا امام، یہی میری ذریت میں۔ اگر ابراہیم لفظ امام کی تکرار کرتے تو دونوں امام تو میں فرق ہو جاتا، وہ اللہ کے معیار کا امام ہوتا، یہ ابراہیم کے فرق ہوتا دونوں۔ یہ نہیں کہا کہ میری امام نہیں، ادھر کہا امام بنایا، کہا کہ وقال میں نبی بنے تو نہیں کہا بنا، رسول بنے تو نہیں کہا، نبی اور رسول بنے تو نہیں کہا، جب امام بنے تو فوراً مانگ لیا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ چونکہ عطا تھی، عطا خسروانہ تھی نا، نبوت بغیر امتحان کے، بغیر رسالت امتحان کے، مگر امامت ملی تھی امتحان دے کے۔ وہاں مانگنا بلند ظرفی کے خلاف تھا کیونکہ دینے والے نے خود دیا، اور یہاں امتحان دیا تھا، کہا کہ یہ تو امتحان کے بدلے میں ملا، اب میرا انعام۔ میری ذریت میں امام، میری ذریت میں۔ اب کہا کہ لا ینال احد الظالمین، یہ دیر ہو جائے گی اگر میں اس کی تصریح کرتا رہا۔ یہ گھڑی میرے سامنے لگا دی ہے نا، سلامت پا لیجیے۔ آپ بھی تھکے ہوئے آتے ہیں، ورنہ یہ تو موضوع ایک اشرے کا ہے۔ اچھا یہ تو پھر اب اسی بات پہ ذرا توجہ، لا ینال احد، یہ عہد ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اب اس سے معلوم، ہم نے چونکہ کاغذ پہ پڑھا نا، لہجے کا تو پتہ نہیں، کہنے والے نے کس لہجے میں کہا، اگر لہجہ سنا ہوتا معلوم ہو جاتا کہ دعا قبول ہو رہی تھی یا رد، دونوں ہی کہا ایسا ہو سکتے ہیں نا، کہ کہا کہ نہیں وہ تو اس کے یہ مانی تو یہ کیجیے، یہ ماننا پڑے گا کہ ذریت ابراہیم خدا نہ خواستہ ساری ظالم، یا تو یہ نہ کہنا پڑے گا کہ کسی کو نہیں ملے گا، یا یہ کہنا پڑے گا کہ نہیں وہ ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں ملے گا، ان میں سے اگر میں پلٹ جاؤں جناب آدم پہ، وہاں بھی ظالم کا لفظ استعمال، فتکون من الظالمین، جو تشریح میں دیر ہو جائے گی۔ اور اتنا سمجھ لیجیے کہ وہ حکیمانہ نصیحت تھی، حکم نہیں تھا، وہ حکم ارشادی ہے، سمجھایا جا رہا تھا نا۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں غضبناک ہو جاؤں گا، پھر انشاءاللہ کسی میں۔ آپ اس وقت اتنا غور کیجئے کہ یہاں یہ کہا کہ یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، اور حضرت ابراہیم نے بھی ساری ذریت کے لیے کہاں دعا مانگی، میں نے ذریت تھی،
میری ذریت میں سے اب میں کیا یہاں تشریح شروع کروں تمیزیہ کی؟ تمیزیہ کہتے ہیں جو بعض کے لیے ہو. بات کر رہا ہوں نا کہ یہاں ساری ذریت کے لیے دعا نہیں کی بلکہ کہا میری ذریتی، میری ذریت میں سے ان کے لیے جو اس عہدے کی صلاحیت رکھتے ہو، جو لیاقت رکھتے ہو اس عہدے کی. دعا ہی ان کے لیے تھی تو وہ دعا حضرت ابراہیم کی قبول ہوئی نا. تو اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو یہ عہدہ ملے گا. مگر یہاں ایک فرق ہے سمجھنے میں. حضرت ابراہیم امام ہے نا، آدم سے نبوت چلی، حضرت نوح سے رسالت اور جناب ابراہیم سے امامت. تو حضرت ابراہیم اگر امام ہو تو خاتم النبیین بھی امام، نبی اور رسول بھی ہے تو امام بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ذریت ابراہیم میں ہونے پہ فخر کیا، مگر یہ تو نہیں کہ جو ذریت ابراہیم ہو وہ ابراہیم سے نہیں بڑھ سکتے. اگر اکمل فرد حضرت ابراہیم ہوتے تو نبوت ان پہ ختم ہو جاتی. جیسے اولاد آدم میں ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام سے افضل ہے نا. دیکھیے حضور خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام نبیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل، تمام انبیاء سے. اس لیے کہ جس مقام پہ یہ پہنچے کوئی نہیں. یہ تو تمام لوگوں کے امام قرار پائے نا، آئے تو اس مقام تب کوئی نہیں پہنچ سکا جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام. اور ہمارے حدیث میں بھی ہے کہ جب باقی انبیاء کا نام لو ان پہ آپ صلاۃ و سلام بھیجیں تو اپنے رسول کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام. مگر جب جناب ابراہیم کا نام آئے تو صاف کہہ دو ابراہیم علیہ السلام. یہ حدیث میں ہمارے یہاں صاف کہہ دیجیے، کیونکہ ان کا مقام باقی تمام انبیاء سے. اور حضور نے فخر بھی کیا ہے. تو میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم اگر امام ہے تو پھر حضور بھی امام، حضور بھی امام ہے نا، ماننا پڑے گا. میں اس وقت کسی طویل بات میں نہیں جاتا، یہ پھر سے ایک مجلس ہو جائے گی. تو بہرحال اتنا تو عقلاً ماننا پڑتا ہے نا کہ اگر امت رسول میں امام ہو تو حضور بھی امام ہوں گے نا، ہوں گے یہ نہیں. اور حضور پر عہدہ نبوت و امامت ختم ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت ختم کیوں ہو گئی؟ بھئی نبوت اور رسالت ختم تب ہوتی کہ جب اس عہدے کا کوئی حال نہ ہوتا. حالانکہ علی جیسی شخصیت کیا وہ عہدہ رسالت کی اہلیت نہیں رکھتے؟ تمام خصوصیات رسالت کا متحمل جب موجود ہے، علی ہے نا، خصوصیات رسالت و نبوت، تو نبوت ختم کیوں ہوئی؟ تو تمام عہدے اس لیے نہیں ختم کیے جاتے کہ اس عہدے کا اہل کوئی نہیں رہا. بعض عہدے اس لیے ختم کیے جاتے ہیں کہ اس کی اب ضرورت نہیں رہی. ایمرجنسی میں بہت سے محکمے کھلتے ہیں نا، ایمرجنسی ختم ہو گئی، کوئی لوگ جو کام کرتے تھے موجود ہیں مگر عہدے بند کر دیے، ختم ہو گئے اس لیے کہ ضرورت نہیں رہی. نبی کے معنی ہے خبریں دینے والا، تو جب تک خبر تھی نبوت کا عہدہ تھا. رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا، تو جب تک پیغام تھے عہدہ تھا. جب خبریں تمام ہو چکی، پیغام سارے آ چکے، اب ضرورت نہ تھی اس لیے ختم کر دیا. اور یہی وجہ تھی کہ جناب ابراہیم نے عہدہ نبوت اور رسالت نہیں مانگا، چونکہ جانتے تھے کہ دونوں عبوری عہدے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں. اس عہدے کے لیے سوال کیا جس سے باقی رہنا تھا. تو میں کر رہا تھا نا، حضور بھی امام، حضور بھی امام، مگر فرق دونوں میں یہ ہے، پہلے درجے کی امامت وہ تھی للناس اماما، للناس اماما، اور آخری درجے کی امامت یہ ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، ہم نے عالمین کے لیے. یہ جو آیت روزانہ پڑھتا ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں، یہ آیت جو روزانہ پڑھتا ہوں نا، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے درجے کی امامت یہ تھی للناس اماما، آپ کو تمام انسانوں کا امام بنایا. اور آخری درجے کی امامت یہ ہوئی لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا،
عالمین کے لیے نذیر. عالم فرق ہو گیا نا دونوں میں کہ وہ انسانوں کا امام اور یہ عالمین کے امام. اب جو عالمین کے امام کے مقام پہ آئے گا. یہاں ایک عام غلط فہمی ہے جو مناظروں میں پیدا ہو گئی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیغمبر کے بعد خلافت چلی نا یہ نبوت میں چلی, یہ نبی کے خلیفہ ہیں. جو عہدہ ہی ختم ہو گیا اس کی نیابت کیسی؟ توجہ نہیں کیا. نبوت اور رسالت میں خلافت نہیں. اور پڑھ لکھ کے لوگ بیٹھے کہ جس عہدے میں کوئی نائب ہوتا ہے اسی نام سے پکارا جاتا ہے. جج اگر چھٹی پہ چلا جائے تو اس کی جگہ پہ جو آئے گا جج ہی آئے گا نا. جج آئے گا یا ڈاکٹر آئے گا؟ ڈاکٹر کو بھیج دیجیے, وہ تو نہیں کام چلا سکتا نا. توجہ ہے نا. ڈاکٹر چھٹی میں چلا جائے تو کسی وہاں پر پروفیسر کو جو جغرافیہ پڑھا رہے ہیں انہیں بھیج دیجیے ڈاکٹر کے مقام پہ. کام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا نا. جج اگر جائے گا تو جج آئے گا, ڈاکٹر اگر جائے گا تو آنے والے کو ڈاکٹر کہیں گے, پروفیسر اگر جائے گا تو آنے والا پروفیسر کہلائے گا. چاہے 10 دنوں کے لیے آئے, کمشنر کے مقام پہ آئے گا تو کمشنر کہلائے گا. اگر نیابت سے نبوت ہوتی تو آنے والے نبی کہلاتے. اگر نیابت سے رسالت ہوتی تو آنے والے رسول کہلاتے. یہ عہدے ختم ہو گئے تھے, ان میں نیابت نہیں, یہ نیابت فی امامت تھی. کیونکہ حضور امام ہے نا تو نیابت فی امامت تھی, اس لیے آنے والے امام کہہ رہا ہے. آنے والوں کو امام کہا کیونکہ حضور کی امامت کے نام. میں نے لکھے ہوگا, میں تو اشاروں سے گزر رہا ہوں. حضور کی امامت کے نائب ہے نا. اگر نبوت کے نائب ہوتے تو نبی ہوتے. اب عہدہ ہی نہیں تو نبوت نیابت کیسی؟ اگر رسالت میں نائب ہوتے, اگر عہدہ باقی ہوتا تو نیابت ہوتی. عہدہ ہی نہیں رہا, نیابت کیسی؟ اب آپ سب سمجھتے ہیں کہ جج کے مقام پہ جو نیا جج آئے گا اسے کون بھیجے گا؟ جس نے پہلا بھیجا تھا. وہ کہاں سے پڑھ کے آئے گا؟ جہاں سے پہلا جو ڈگری پہلا لے کے آیا تھا وہی لے کے آئے گا نا. اسی کالج سے, اسی اور کالج یونیورسٹی دو سرٹیفکیٹ دیتا ہے نا. ایک تعلیم کے لیے ڈگری ہوتی ہے نا, اور ایک اس کے کریکٹر کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ. دو چیزیں ہوتی ہے نا. اب جو بھی کالج علاقے سے پڑھ کے آئے گا 2 سرٹیفکیٹ ہوں گے. ایک تو ڈگری ہوگی علم کی, رسول ہے, نبی ہے یا امام, اور ایک سرٹیفکیٹ ہوگا کریکٹر کا, عصمت. اب جو جج کے مقام پہ آئیں گے تو جج آئیں گے نا, اور وہی بھیجے گا جس نے جج کہلائے گا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ جج چھٹی پہ چلا جائے اور ہم مقدمہ بازوں سے کہیں کہ تم مل کے کسی مقدمہ بازوں سے کہہ دیا جائے کہ مل کے کسی کو ڈاکٹر چھٹی میں چلا جائے تو ڈاکٹر آئے گا, وہی بھیجے گا نا جہاں سے پہلا آیا تھا. مریضوں سے تو نہیں کہیں گے کہ مل کے ڈاکٹر بنا لو, مریض تو نہیں بنائیں گے نا. وہی بھیجے گا, وہی بنائے گا جس نے پہلا بھیجا تھا, جس نے پہلا بنایا تھا. تو بس یہ فرق ہے پہلی امامت میں اور ایسی امامت میں. وہ امامت مطلقہ عامہ اور یہ امامت خاصہ. یہ امامت خاصہ ہے. تو جب امامت خاصہ کا جانشین آئے گا وہاں سے امامت مطلقہ ختم ہو گئی نا. بھائی آپ دیکھ لیجئے, ادھر سے آئے گا امامت خاصہ کا نائب. مہدی کیا ہے؟ 12 نائب ہے نا. 12 نائب ہے نا, اس وقت تک میں موجود ہے.
कैफ़ अंतुम व इब्न मरियम फीकुम वल इमाम मिनकुम, तुम्हारा क्या आलम होगा जब इब्न मरियम आएंगे तो इमाम तुम्हारा होगा, इमाम तुम्हारा होगा। अब आलमीन का इमाम जब आएगा, उधर से बनी इसराइल के रसूल सादे किताब वो भी आएंगे। अगर कह दे मेरा इमाम कि आइए ईसा नमाज पढ़ाइए, तकद्दम ये कहेंगे, वो हाथ बांध के अर्ज करेंगे कि मौला ये किसी बनी इसराइल के रसूल का मुसल्ला नहीं, ये तो आलमीन के इमाम का मुसल्ला है। तो जहां ईसा जैसा नबी न खड़ा हो सके, ईसा जैसा साहिब किताब रसूल, साहिब शरीयत रसूल, जहां वो अब ईसा कसार कहाँ होगा? जहां मेरे 12वें इमाम के पाँव नमाज पढ़ेंगे ना, ये पहचान है ना नबी और इमाम की नमाज पढ़ेंगे ना। हम बड़े मुहिब है, सलेमान फारसी बड़े मुहिब, बताओ ना, हम बड़े हैं या बुजुर्ग गफारी? मोहब्बत में वो बड़े हुए थे ना, मिक़दाद हमारे यासिर, मोहब्बत अहले बैत में हम इनके गुब्बारे पाँव तक नहीं पहुंच सकते, उस घर तक नहीं पहुंच सकते। तो उनकी नमाजों को, उनकी अमल को देखिए जरा, कितना बड़ा अमल था उनका। तो मैं कहता हूं कि जब मेरे 12वें इमाम, आलमीन का 12वां इमाम जब नमाज पढ़ाएगा, तो जहां मेरे 12वें इमाम के पाँव होंगे, वहां ईसा जैसे रसूल का सर। अब जरा 11वें को ले आइए, जब 11वें आ जाएंगे तो जहां 11वें के पाँव 12वें का सर, 10वें आ जाए तो जहां 10वें के पाँव 11वें का सर, 9वें आ जाए तो जहां 9वें के पाँव 10वें का सर, और अगर 8वें आ जाए, 8वें के पाँव में 9वें का सर, 7वें के पाँव में 8वें का सर, 6ठे के पाँव में 7वें का सर, 5वें के पाँव में 6ठे का सर, 4थे के पाँव में 4थे इमाम आ जाए तो 5वें का सर, और अगर 3रे इमाम आ जाए तो 4थे का सर, और अगर हसन आ जाए तो हसन के पाँव में हुसैन का सर। पूरे 10 साल तक हुसैन ने हसन के पीछे नमाजें पढ़ी, पूरे 10 साल। और हसन वो इमाम है कि जिन्होंने एक नमाज भी हुसैन के पीछे नहीं पढ़ी। जिस इमाम ने हुसैन के पीछे न पढ़ी हो वो किसी तेरे अमीर अगर पहला आ जाए तो दूसरे का सर। और मुसलमान जिस अली के पाँव में 11 आलमीन के इमामों के साथ झुके हुए हो, और जहाँ 11 नूर झुके हुए हो, वहाँ किसी खाकी की क्या जरूरत है अली को नमाज पढ़ाए? साहब सराय के मुल्क ने नकल किया, या अली अन कफी उम्मती का मिसले काबा। हुजूर फरमाते हैं आप मेरी उम्मत में मिसले काबा है। बस समेट दिया मैंने सब चीजें। मिसले काबा, उम्मत रसूल के काबा है अली, उम्मत रसूल के। अब कोई काबे के आगे पोस्ट करके खड़ा हो जाए तो अली का कुछ नहीं बिगड़ता, पढ़ने वाले का फिक्र कीजिए जो पोस्ट करके पढ़ रहा था। अली का तो कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ तो 11 नूर झुके हुए हैं, कोई खाकी अली को क्या नवाज है? बस यही तो वो मकाम था जो लोग नहीं समझ सके। अगर समझ जाते कि आलमीन का इमाम क्या होता है, आलमीन के इमाम का फरीजा दीन बचाएं, जैसे भी बचे। जंग से बचता है जंग से बचा है, सुनो से बचता है सुनो से बचा, कोसा नशीनी से बचता है कोसा नशीनों के बचाए, सुनो कर लेने से बचता है सुनो कर ले, कुर्बान हो जाने से बचता है तो कुर्बान कर देंगे। इसलिए कि आलमीन के इमाम है ना, दीन बचाना फरीजा है। जैसे भी अल्लाह का निजाम बचेगा बचाएंगे।
تو حسین دین بچانے کے لیے یزید جیسے راجا نے دمشق کے کھٹ تخت میں بیٹھ کر جو حملہ کیا تھا دین پر تھا نا. لابد بنو ہاشم بن وہ فلا خبر جان ولا وحی نزل کہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا, وہی نہیں آئی تھی, کتاب قرآن نہیں آیا تھا, خبر نہیں آئی تھی, حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. اب حملہ جب دین پر ہوا تو وہی نکلا جو وارث دین تھا. مکہ مدینہ بھرا ہوا تھا بڑے بڑے مسلمانوں سے, بڑے بڑے لوگ موجود تھے, بہت بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے گھرانوں کے لوگ موجود تھے, مگر جس کا دین سے تعلق تھا وہی نکلا. اور عصر عاشور کا وقت ہو رہا تھا کہ جب حسین دین کے سامنے دین کو بچانے کا بند باندھ کے رخصت ہو گئے. بس اب یہ رخصت ہوئے, اب جنگ زیادہ خطرناک تھی اور لڑنے والا امام بیمار امام کی سپورٹ دین کو کر کے امام چلے. اس امام کی ایک معاون مددگار کیا کہنے, میں کہا کرتا ہوں کہ اس اللہ کی کائنات میں سید الساجدین سے بڑا کوئی صادر نہیں پیدا ہوا اور زینب سے بڑی کوئی بہادر نہیں پیدا. علی کی وہ بیٹی ہے جس نے قدم قدم پر سید سجاد کو سہارا دیا, ایک ایک مقام پر سہارا دیا. بعض علماء نے 11 محرم اور اکثر علماء نے 12 محرم. 12 محرم کی چاش کا وقت تھا کہ یہ قافلہ کوفے کی طرف تیار ہوا. صاحب علامہ باقر بیبہانی السمت الثاقبہ میں یہ فرماتے ہیں کہ چاش کا وقت تھا, جو 11 کا دن تھا نا, وہ ابن سعد اپنے پشتوں کے مردوں کے جنازے پڑھتا رہا, دفن کرتا رہا. نواز رسول کا جنازہ ریت پہ پڑا رہا, حسین کا جنازہ تپتی ہوئی ریت سے پڑا رہا. یہ اپنے مرنے والوں کے جنازے کرتا رہا. جنازے ہوتے رہے, بیوی نے دیکھتی رہی. دل تو چاہتا ہوگا ہمیں بھی اجازت مل جائے, ہم بھی نواز رسول کو دفن کر کے جائیں. ازاداروں اجازت نہیں ملی. بس وہ وقت آ گیا, چاش کا وقت, 12 محرم کا دن. علامہ بیبہانی فرماتے ہیں کہ بیویوں کو پابند کر کے اونٹوں پہ بٹھایا گیا. ازاداروں میں کیسے بتاؤں کہ کلثوم کے ہاتھوں میں رسی کیسے ڈالی گئی. رباب اور لیلا کو کیسے اونٹوں پہ سوار کیا ہوگا, علی کی بیٹی کیسے سوار ہوئی ہوگی. ازاداروں سوار ہوئے. یہ وہ معاونہ امامت ہے کہ جس نے مختلف مقامات پر امام کو سہارا دیا. ازاداروں یہی اونٹ اس مقام سے گزارے گئے جہاں شہداء کے لاشیں بکھرے ہوئے, لاشیں پڑے ہوئے تھے. بہت کھلا صحرا تھا, کہیں سے گزر جاتے, مگر ابدا جب یہ لاشیں ادھر سے گزرے, اب جو بیویوں نے دیکھا سید سجاد کا رنگ بدلا. بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر تاریخ کامل کے فکرات ہے کہ علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا. ازادارہ جب بیوی نے اپنے آپ کو گرایا, شہزادیوں نے گرانا شروع کیا. شہزادیاں اونٹوں سے گرنے لگی. سید سجاد نے جب پھوپھی کو گرتے دیکھا, باب تلاشا بھول گئے. بیوی نے سارا دیا, بیمار کربلا کون تیرے بعد وارث ہو گئے ان بیویوں کا. ازاداروں اب میں کیسے بتاؤں کہ اکبر کے لاشے پہ لیلا نے کتنے بہن کی. لاش پہ ام فرما کتنی روئی ہوگی. شہزادی ایک ایک لاشے پہ رو رہی تھی. دونوں علی کی بیٹیاں چلتی ہوئی اپنے بھائی کو تلاش کر رہی تھی. ازاداروں روزۃ الشہداء
मुल्ला हुसैन वैद काशी के अल्फाज हैं कि बीबियां चलती भी आगे बढ़ी, पत्थरों का एक ढेर था। बात करती है सहना बहन, अम्मा फिजा से पूछा ना कहाँ उतरे थे भाई, लाशें को नजर नहीं आता। हाथ बांध के फिजा ने कहा मैं खेमा के दरवाजे से देख रही थी, बीबी उतरे तो यही थे। हजारों मसले लहू के फिक्रात है। अली की बेटी 9 मकाम मार पर उठी और बैठी, उठते और बैठते आगे बढ़ी। मेरे मासूम इमाम से पूछा गया कि मौला बीबी क्यों उठी और बैठी, कि मेरे दादा हुसैन की लाश इतनी तकसीम हो अजादारों। बीबी चलती हुई उस ढेर के करीब पहुंची। सैयद ताजुद्दीन मेरा भाई कहाँ है? फूफी अम्मा इन्हीं पत्थरों के ढेर के नीचे आराम कर रहा है। अगर वायस काश ये लिखता है कि खुदा जाने इस पाबंदी के साथ बीवियों ने पत्थर कैसे हटाए। पत्थर हटाए, अब जो पत्थरों के नीचे देखा तो पीछे हट के बीवी ने कहा क्या दोष रसूल का सवार हुसैन तू है? क्या जिब्राइल के परों पे सोने वाला तू है? और मदीने का नवाब करबला का गरीब हुसैन तू है? अगर बीवी रुखसत हुई, तारीख की फिक्र ये है कि बीवियां नहीं हटी लाशों से जब तक हटा नहीं दिया गया। पूरी आदत नहीं है साफ लफ्जों की, खुदा जाने कैसे हटाया गया। अगर बीवियां हटी, इतनी जल्दी में काफिला तैयार हुआ, बीवियां सवार हुई, ऊंट चले। थोड़ी दूर जाके ऊंट जा रहे थे कि वो लोग शिना जिस पे हुसैन का सर था खोली के हाथ से छूटी और जमीन में बेबस हो गई। बहुत कोशिश की खोली ने, वो नेजा नहीं चला। शिमर मलऊन से कहा, अगर शिमर मलऊन वहां पहुंचा जहां बीमार करबला। सैयद सज्जाद हुसैन का सर क्यों नहीं चलता? बीमार करबला नौके सिना के नीचे आए, बाबा मेरी कमर में इतनी ताकत नहीं रही। बेटा सज्जाद, इतनी तेजी में काफिला चला कि मेरे सीने पे सोने वाली सकीना बक्कर में रह गई। ने जो देखा बच्ची मौजूद नहीं थी। अभी जाने के लिए भी उतरना चाहते थे कि शिमर मलऊन ने रोककर अपने घोड़े का रुख पलट दिया। अगर घोड़ा दौड़ाता हुआ जब मक्तल के करीब पहुंचा, औलाद वालों किसी बच्चे को खुदा बाप का कातिल ने देखा। इस मलऊन से शाम गरीबा में शादात के बच्चे बहुत डरे। अगर शिमर को आते देखा, बीबी ने लाशे को छोड़ दिया, एक तरफ तो खड़ी हो गई। औलाद वालों, शहजादी का फिक्रा सुनना, जरा सीने पे हाथ रख के। जब मलऊन करीब पहुंचा और चलने के लिए कहा तो मासूमा ने छोटे छोटे हाथ बांधे। एक फिक्रा कहा, बीबी ये फरमाती है अल्लाह यकफी का हुन्ना नुसारा, और मलऊन तेरे कैदी बनाने के लिए बीबी ये काफी न थी। औलाद वालों, ये मैं नहीं बयान कर सकता बीबी कैसे पहुंची। बस काफिले में पहुंची, फूफी ने प्यार किया, ऊंट पे बिठाया गया। एक सवाल पूछा बीबी ने। बीबी पूछते, सकीना बेटी, अगर काफिला चला जाता और अकेली मक्तल में रह जाती, वक्त कैसे गुजारती? आंख बांध के कहती है बीबी, फूफी अम्मा, अगर आप लोग चले जाते मैं मक्तल में रह जाती, अबू जर गफारी की बेटी की तरह। इलाज के रास्ते में जा बैठती, काफिले गुजरते
آج والوں بس ایک فکرہ، اللہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ رات کی زیارت جنہوں نے کی انہیں معلوم ہے کہ کربلا سے وادی السلام کا وہ کونا کہ جہاں مسجد حنانہ موجود ہے، مسجد حنانہ تک 40 میل کا فاصلہ، 40 میل کا۔ نجف اشرف 45 میل، جن باہر نجف سے وادی السلام، اور وادی السلام کے کھولنے سے وہ مسجد حنانہ، یہی وہ مسجد تھی جہاں پہلی رات بیویوں نے آرام کیا۔ حنانہ حنین سے مشتق ہے۔ حنین عربی میں اس بوڑھی عورت کو کہتے ہیں جو جوان بیٹے کی لاش پہ بہن کر کے روئے۔ اس رات میں اس مسجد کی دیواروں سے رونے کی آوازیں آئی۔ اگر کوئی عام اچھا چلنے والا آدمی ہو تو گھنٹے میں 4 میل پیدل چلتا ہے، اونٹ 3 میل چلتا ہے صحیح رفتار سے، اور اگر اونٹ سے پردہ دار سوار ہو تو زیادہ سے زیادہ، یہ تھر میں رہنے والے لوگوں کے تجربات ہیں، معلوم ہے، میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، زیادہ سے زیادہ اگر پردہ دار سوار ہو تو اونٹ 1 گھنٹے میں 2 میل چلتا ہے، 2 میل فاصلہ طے کرتا ہے۔ کربلا سے مسجد حنانہ 20 میل، 20 میل کا فاصلہ تھا، کم از 40 میل، 40 میل کا فاصلہ، کم از کم 20 گھنٹوں کا سفر، 20 گھنٹوں کا سفر کربلا سے مسجد حنانہ۔ مگر عزاداروں، شیطانیوں نے یہ فاصلہ صرف 9 گھنٹوں میں طے کیا، صرف 9 گھنٹوں میں طے کیا۔ یہ ملعون اونٹوں کو دوڑا دیتے تھے، اونٹ دوڑنے لگتے۔ عزاداروں، معلوم ہے نا آپ کو، بیویوں کے ہاتھ تو پابند تھے، شیطانیوں کے ہاتھ پابند تھے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، زیارت کی ہوگی ان زائرین نے جو کبھی نجف اشرف سے کوفہ پیدل آئے ہوں، جہاں سے پیدل آتے نا طلبا علماء شب جمعہ آتے تھے اکثر، اس راستے میں شہزادوں کی قبریں اور بچوں کی قبریں ملتی ہیں جو راستے میں گرے تھے۔ وہ قبریں موجود ہیں آج راستے میں جہاں سے پیدل عزادارہ جب یہ اونٹوں کو دوڑاتے، شہزادیوں کے ہاتھ تو پابند تھے، بچوں نے اپنی ماں کو پکڑا ہوا تھا۔ اولاد والوں، جب تک بچوں کے ہاتھ میں طاقت رہتی وہ ماں کو تھامے رہتے، جب طاقت ختم ہو جاتی بچہ زمین پہ گر جاتا، فوج گزرنے لگتی، گھوڑوں کی ٹاپوں کے گزرنے کے بعد بچہ شہید ہو جاتا۔ جب فوج چلی جاتی رات کو اس علاقے کے لوگوں میں عالم خواب میں سیدہ آتی، علاقے کے اشراف کو سیدہ خواب میں کہتی کہ میرا بچہ گر گیا تھا، دفن کرو، شفاعت کرتی۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرماؤ، ہمیں صحیح شیعہ اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرماؤ، ہمیں صحیح مذہب آل محمد سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ الہ العالمین، جو لوگ اسلام کے لیے جہاں کسی مقام پر جہاد کر رہے ہیں، رب کریم ان سے اس جہاد کو قبول فرماؤ۔ الہ العالمین، مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرماؤ، خراج اسلام کا سایہ ہمارے سروں میں قائم و دائم فرماؤ، حضرت ولی وقت کا جل فرماؤ۔ رب جلیل کے رحیم کے لیے جو کسی مقام پر کسی بھی طریقے سے خدمت کر رہے ہیں، مجالس میں، مراسم عذاب میں، الہ العالمین ان مراسم عذاب کو بطور عبادت قبول فرماؤ۔ رب جلیل، جو دین حق کی خدمت کے لیے مساجد، امام باڑے یا مدارس کوئی بھی کام کر رہے ہیں، الہ العالمین انہیں کامیاب فرماؤ۔ یہ مولانا بھی اس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، یہ مدرسہ قائم کر رہے ہیں اپنے علاقے میں، بلکہ تعمیر شروع ہے۔ آپ حضرات بھی اگر اس میں حصہ لیں گے تو قیامت تک جو بھی بچہ پڑھے گا اس کی تعلیم میں آپ کا حصہ چلتا رہے گا۔ وہ نصرت مذہب اہل بیت میں جہاں بھی جائے گا اس میں آپ کا بھی حصہ شمار ہوگا۔ آپ حضرات بھی اس میں تعاون فرمائیے۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارے۔ رب جلیل، آل محمد کی عظمتوں کا واسطہ، اس دکھ بھری کہانی کا واسطہ، اس مظلوم شہید رائے خدا
سید عارف حسین اور حسین کے پوچھ کا انصاف فرما. ہم میں طاقت نہیں ہے میرے اللہ، تو قادر مطلق ہے. ہماری حکومت پاکستان کو توفیق عطا فرما کہ وہ صحیح قاتلوں کو لا کر دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ قاتل جیسے اعلان کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ صحیح قاتلوں کو دنیا کے سامنے دکھائیں. اس مظلوم سید نے اور کوئی گناہ نہیں کیا، تو تیری دین کی نصرت کے لیے اور ملت اسلامیہ کی بہبود کے لیے کام کر رہا تھا. رب جلیل ان کے قاتلوں کو اپنی بارگاہ سے سزا عطا فرما. دیگر مجاہدین اسلام جہاں پر جو شہید ہوئے اور جو ایک قطع خون گرا، الہ العالمین اس کا حساب چکانے والا تو سب سے بہتر ہے، تو قادر مطلق ہے. الہ العالمین ہمارے تمام جو حاجات لے کر یہاں حاضر ہوئے ہیں ان حاجات کو آل محمد کی عظمت کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی